ناظرین، اشرف اقبال آپ کے سامنے انفارمیشن ٹیکنالوجی، یوز آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن. ہم آج اس کی کچھ نئی ڈیفینیشن بھی کریں گے، ایک نئے پرسپیکٹو سے بھی اس کو دیکھیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ کریں، آپ کو یاد ہوگا ہم نے وعدہ کیا تھا آپ سے، ہم ایک مڈ ٹرم کا ایگزام کا ایک کویسچن جو ایک یونیورسٹی میں گریجویٹ اسٹوڈنٹس، انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم نے کنڈکٹ کیا تھا، اس میں ہم ان کی مسٹیکس اور ان کی مسٹیکس کی وجوہات، ان کی غلطیوں کی وجوہات، ان کی سوچ کی پرواز اور ان کے سوچ کی پرواز کی وجوہات ڈسکس کر رہے تھے. اور خاص طور پہ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ان کو ڈینجر سگنلز ملتے ہیں. ہم نے ایگزام کے اندر وہ ڈینجر سگنلز ان کو پرووائڈ کیے تھے، وہ ڈینجر سگنلز ان کو نظر آئے، انہوں نے ان کے صحیح جوابات دیے. اس کے باوجود انہوں نے ان ڈینجر سگنلز کو کانفلکٹ ریزولوشن میں استعمال نہیں کیا. ان ڈینجر سگنل سے انہوں نے یہ چیز اخذ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ کہیں گڑبڑ ہو گئی ہے. یہ ڈینجر سگنلز جو ہیں یہ لرننگ میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں. جب ایک چھوٹا سا بچہ چلنا شروع کرتا ہے اور چلنے کی کوشش کرتا ہے، پہلا قدم اٹھاتا ہے تو ڈگمگاتا ہے، وہاں سے اسے ڈینجر سگنل ملتا ہے کہ وہ گرنے والا ہے اور وہ اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ جو میکینزم ہے یہ اس کے ذہن میں، اس کی باڈی میں، کائنیستھیٹکس میں، یہ سارا کچھ دماغ کے تھرو اور باڈی کے تھرو بیلنس کرنے کا ایک میکینزم چلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، جو شروع میں بڑا پریمیٹو ہوتا ہے، شروع میں وہ گر پڑتا ہے. جو ڈینجر سگنل تھا وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو کھڑا رکھ سکے، وہ اس کو چلا سکے. آہستہ آہستہ وہ اس ڈینجر سگنل سے کہ بھئی میں اس طرف ہونے کی کوشش کر رہا ہوں تو مجھے ذرا ادھر کرنے، بڑی سمپل سی بات ہے یہ، لیکن وہ اس ڈینجر سگنل کی وجہ سے، اس فیڈ بیک کی وجہ سے، اس انسٹنٹ فیڈ بیک کی وجہ سے جو اس کو ملتی ہے، وہ چلنا شروع کر دیتا ہے. کسی نے اسے چلانے کی کوشش نہیں کی ہوتی. کسی اسکول میں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں اس نے کوئی کورس نہیں پڑھا ہوتا کہ چلنا کیسے سیکھنا ہے. یہ ڈینجر سگنلز آپ کو، اگر کوئی ڈیٹیکٹو کوئی مرڈر مسٹری سالو کر رہا ہے تو اس کو مختلف طرح سے کیوز مل رہے ہوتے ہیں. جائے واردات پر اس کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، وہ اس کو مختلف اشارے دیتی ہیں، وہ اس کو مختلف ڈینجر سگنلز دیتی ہیں کہ یہ چیز ہو سکتی ہے، یہ چیز نہیں ہو سکتی. ان کی بیسس پر وہ ایک مرڈر مسٹری کو سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب ایک ریسرچر کوئی اس پرابلم سالو کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک پرائر نالج ہوتا ہے، اس کے پاس یہ نالج بھی ہوتا ہے کہ اب تک جو لوگوں نے اس پرابلم پہ جو کچھ بھی کیا ہے وہ یہ کچھ تھا، وہ یہاں تک جا سکے، اس سے آگے نہیں جا سکے. اس سے آگے وہ کیوں نہیں جا سکے؟ اس سے آگے وہ جانا چاہتا ہے. اس سے آگے جانے کا کیا طریقہ ہے؟ نئی نالج کریٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ لرننگ اور نئی نالج کریٹ کرنا ایک ہی بات ہے، یہ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. نئی نالج کریٹ کرنے کے لیے اور لرننگ کے لیے دماغ کے اندر تقریباً ایک طرح کے پروسیسز ہو رہے ہوتے ہیں. ڈینجر سگنلز وہی پارٹ پلے کر رہے ہوتے ہیں لرننگ کے اندر بھی جو پارٹ پلے کر رہے ہوتے ہیں کسی ریسرچ پرابلم، کسی ریئل لائف پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. تو یہ چیز ہم ڈسکس کر رہے تھے. آپ یہ دیکھیں آج کل اخباروں میں آپ کو بہت ساری خبریں ملتی ہیں، آپ کو ٹیلی ویژن کے اوپر بہت سارے تبصرے ملتے ہیں جن میں سے اکثر بیکار ہوتے ہیں. بالکل ویک ڈیموکریسی کی بات ہوتی ہے اور اسٹرانگ ڈکٹیٹرشپ کی بات ہوتی ہے کہ وہ بہت سخت آدمی تھا، وہ کیسے دبنگ فیصلے کیا کرتا تھا. کتنی ویک ڈیموکریسی ہے، آہستہ آہستہ کام کرتی ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے ناظرین کہ تمام
ورلڈ وارز کن ملکوں نے جیتی تھیں؟ جہاں پر ڈیموکریٹک کنٹریز تھیں. وہ وارز انہوں نے کیوں جیتی تھیں؟ کیا ڈیموکریسی سے ان کو لڑنا اچھا آ گیا تھا؟ ایسی بات نہیں تھی. جرمنز، فرینچ، نیپولین، ان کے فائٹر بہت زبردست تھے. جرمنز کی ڈٹرمنیشن بھی بہت زبردست تھی، لیکن وہاں ڈیموکریسی نہیں تھی. ڈیموکریسی نہ ہونے کی وجہ سے وہ تمام پاسبلٹیز کو، مختلف لوگوں کی آوازوں کو، مختلف ڈینجر سگنلز کو انکارپوریٹ نہیں کر سکتے تھے. ایک بندہ فیصلہ کرنے کا مجاز تھا. وہ سب بندوں کی باتیں نہیں سنتا تھا. اسے ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں. انگلینڈ کے اندر کمپلیٹ ڈیموکریسی تھی. وہاں چرچل پہلی ورلڈ وار میں بھی اور سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی اس کو کرٹیسائز کیا جاتا تھا، اس سے سوال پوچھے جاتے تھے، اس کو لوگوں کے سامنے اکاؤنٹیبل بنایا جاتا تھا. جنگ کے دوران بھی تمام جتنے بھی فیصلے ہوتے تھے، کچھ غلط فیصلے بھی ہوئے، ان تمام کو اچھی طرح سوچ بچار کے بعد، بہت سارے لوگوں کی سوچ بچار کے بعد، بہت سارے لوگوں کے ڈینجر سگنلز کے آنے کے بعد فیصلہ کیا جاتا تھا. وارز کب ہوتی ہیں، جنگیں کب ہوتی ہیں؟ جب کانفلکٹ ریزولوشن نہیں ہوتا. کانفلکٹ ریزولوشن اگر قوموں کے درمیان نہ ہو تو جنگیں ہو جاتی ہیں. کانفلکٹ ریزولوشن اگر گروپس کے درمیان، سیکٹس کے درمیان، مختلف مذاہب کے درمیان، فیملی کے اندر، اپنے اندر، سب سے بڑی بات اپنے اندر اگر کانفلکٹ ریزولوشن آپ نہ کر سکیں تو آپ کی لرننگ نہیں ہو سکتی، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ بڑی اہم بات ہے. تو ڈینجر سگنلز اور کانفلکٹ ریزولوشن. دوسرے کی بات سننا، اس میں ہو سکتا ہے تھوڑا سا وزن ہو، شاید کچھ چیزیں آپ نے نظر انداز کر دی ہوں، شاید وہ کچھ ان چیزوں کے بارے میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دے جن کے بارے میں آپ نے سوچا نہیں تھا. ڈیموکریسی اسٹیبل کیوں سمجھی جاتی ہے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ سب سے پرفیکٹ نظام ہے، لیکن اسٹیبل نظام ہے. کیوں اسٹیبل سمجھی جاتی ہے؟ اس لیے کہ سب لوگوں کی آواز 4 سال کے بعد، 5 سال کے بعد حکومت کو تبدیل کر سکتی ہے. لیبیا اور عراق بہت ہی خوشحال ملک تھے. لیبیا میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے لیے ایک خاص اسٹائپنڈ ملا کرتا تھا. تقریباً ہر بچے کی، ہر لڑکے کی، ہر لڑکی کی ایجوکیشن فری تھی. ہیلتھ کیئر کی ساری فیسلٹیز اویلیبل تھیں. اور کیا چاہیے آپ کو؟ جابز سب کے لیے اویلیبل تھیں. مگر ڈیموکریسی نہیں تھی. کتنی آسانی سے ان کے لوگوں کو بے وقوف بنا کے پورے ملک کو تباہ کروا دیا انہوں نے. عراق میں کیا تھا؟ وہاں پر بھی یہی صورتحال تھی. کارگل میں کیا ہوا؟ ہم نے سب سے مشورہ نہیں کیا تھا. ہم نے تمام ڈینجر سگنلز کا خیال نہیں کیا تھا. تو ناظرین، دی کوالٹی آف ایجوکیشن ان اے یونیورسٹی، یہ کہا جاتا ہے دی کوالٹی آف ایجوکیشن ان اے یونیورسٹی از انورسلی پروپورشنل ٹو ہاؤ پاورفل از دا وائس چانسلر. اس لیے کہ اگر وہ پاورفل ہوگا تو وہ یک طرفہ فیصلے کرے گا. اگر وہ مشورے سے فیصلے کرے گا، ایک کلیکٹو وزڈم کے ساتھ فیصلے کرے گا، تو چانسز ہیں کہ وہ فیصلے بہتر ہوں گے. To make a change in a university, there are so many bodies which slow down the process. بہت دیر لگتی ہے پبلک یونیورسٹیز کے اندر. تو کیوں دیر لگتی ہے؟ بیکاز سب لوگوں کی رائے معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے. آپ گاڑی چلا رہے ہیں، اسپیڈو میٹر پہ آپ ریڈنگ دیکھتے ہیں، وہ آپ کو فوراً بتاتی ہے کہ آپ کی گاڑی کی اسپیڈ زیادہ ہو گئی ہے. فوراً بتاتی ہے نا، آپ کو 1 گھنٹے کے بعد تو نہیں بتاتی. اور فوری طور پہ آپ کے پاؤں بریکس کی طرف جاتے ہیں. ڈینجر سگنل آپ کو ملا، آپ نے اسی وقت ایکٹ کیا. اگر وہ 1 گھنٹے کے بعد بتائے گی تو آپ کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہوگا. کتنی اہمیت ہے ڈینجر سگنلز کی. ایجوکیشن میں انسٹنٹ فیڈ بیک نہیں.
ایجوکیشن میں ڈینجر سگنلز انسٹنٹلی آپ کے پاس نہیں آتے اگر ٹیکنالوجی استعمال نہ کی جائے، اور اگر آ بھی جائیں تو ان کو ہینڈل کرنے کا طریقہ نہیں آتا. اونلی ٹیکنالوجی کین گیو یو فیڈ بیک اینڈ اونلی اٹ کین ٹرین یو ٹو میک آ کانفلکٹ ریزولوشن. تو پھر ناظرین یہ ہمارا ماڈیول یہاں ختم ہوتا ہے. اب ہم دوبارہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے لاسٹ ٹائم چھوڑا تھا. ہم مختلف اسٹوڈنٹس کا ایک سبجیکٹ ہے تھنکنگ کیسے ہوتی ہے، سوچ کیسے ہوتی ہے، سوچنا کیسے چاہیے، لرننگ کیسے ہوتی ہے، اس میں لرننگ میں ڈینجر سگنلز کا کیا رول ہونا چاہیے. ان کی غلطیوں کو ڈسکس کر رہے تھے، ان کے سوچ کے طریقوں کو ڈسکس کر رہے تھے. تو ناظرین ہم دوبارہ اس پہ واپس آتے ہیں لیکن اس ماڈیول کے بعد.